اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوٹ کر دیتی ہوں خود ہی۔ چلے اوکے، سب کو میں نے میوٹ کر دیا۔ تو ہم نے الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے جو ونٹر ویکیشن تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 17 کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 18 آیہ نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے سورہ مائدہ کی۔ بیفور آئی اسٹارٹ، میں آپ سب کو بہت بہت آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، کیونکہ پھر وہ پرسنل آ جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، لیکن طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ خراب تھی۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں نے دعائیں کی اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ ایوری ڈے آئی واز گیٹنگ بیٹر الحمدللہ۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس قابل ہو گئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کلاس اللہ کرے پوری ہو جائے وداؤٹ اینی کھانسی اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن اگر کھانسی آ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے پانی رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ وقالت and said، اب یہ قالت کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو قالا نہیں ہوگا، یہ قالت ہوگا، کیونکہ یہ ان کی ٹرائب یا ان کے گروہ کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے وقالت اس لیے اس کو فیمیننس یوز کرتے ہیں۔ وقالت الیہود and said the Yahud and said the Jews والنصارى and the Christians نحن we are abna Allahi we are the children of Allah وَأَحِبَّاؤُهُ and his loved ones and he loves us، وَأَحِبَّاؤُ and his loved ones and his beloved۔ احبا یعنی جس سے حب ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں حبیب۔ تو حبیب سنگولر ہے اور احبا جو ہے وہ اس کا پلورل ہے۔ تو حبیب کا مطلب ہے جس سے محبت کی جائے۔ تو یہود اور نصارہ نے یہ کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قل، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، قل تو آپ کہہ دیجئے، then فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، فَلِمَا then why، لما کا مطلب ہے why، تو پھر کیوں، یعذبکم وہ آپ کو عذاب دیتے ہیں، وہ آپ کو پنش کرتے ہیں، بذنوبکم آپ کے گناہوں پر، یعنی why does he punish you for your sins۔ عذبہ آپ کو پتہ ہے پنش کرنا ہے، عذاب دینا ہے۔ عذبہ یعذب تعذیب فارم 2 ہوتا ہے، عین زال با کا۔ تو اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے لوڈ ونز ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر وہ کیوں آپ کو عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی وجہ سے؟ کیا اپنے بچوں کو کوئی عذاب دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، رادر یعنی بلکہ آپ کیا ہیں، انتم آپ ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں اور نصارہ سے کہہ دیجئے، بل انتم رادر you are بشر، you are human beings ممن خلق from those he created، یعنی اللہ کی مخلوق تو اتنی زیادہ ہر قسم کی ہے، اس میں ہیومن بینگز بھی ہیں۔ خلقہ یعنی کہ اس نے جس کو پیدا کیا، جس کی اس نے تخلیق کی، یعنی خا لام قاف، خلق یخلق خلقا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے آپ ان سے کہہ دیجئے بلکہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ اب دیکھیں انسان بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ کل ہی میں ڈاکٹر کے آفس میں تھی، کارڈیولوجسٹ کے آفس میں، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سامنے جو اسکرین پہ نہیں لگا دیتے ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، اس میں پورا سمندر کا آ رہا تھا، اور ایک سمندر میں جو مخلوق ہے اس کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔
مطلب وہ اتنی خوبصورت فوٹوگرافی تو ہے، لیکن اللہ نے جو آرٹ کیا ہے، اللہ نے جو ہر مچھلی کو ڈفرینٹ ایک ڈیزائن دیا ہے، کلر دیا ہے، کوئی اسٹرائپس ہیں، کوئی ڈاٹس ہیں، کوئی کس طرح سے ہیں، اور پھر وہ ایک ٹرٹل بتاتے کہ وہ ٹرٹل کس طرح چلتا جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، اور دونوں ہاتھ اس طرح اور دونوں پیر، آئی مین لائک بیٹھ کے میں کہہ رہی ہوں نا کہ اتنا سکون مل رہا تھا اس کو دیکھ کے اور اللہ کی قدرت پہ، کہ صرف یہ مخلوق نہیں ہے، یہ پانی کے اندر ہے، کوئی زمین کے اندر ہے، کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی رینگنے والا ہے، کوئی چلنے والا ہے، کوئی اڑنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ہیں، ہیومن بینگز ہیں، اس کے علاوہ شیاطین، جنس، فرشتے، کیا کیا نہیں، اس کے علاوہ آسمان، سورج، ستارے، مطلب ایک ایک چیز کو دیکھتے رہو تو انسان جتنا دیکھتا ہے اتنا اور زیادہ حیرت میں جاتا ہے، اور یہی سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ یہ بنایا، اور پھر بھی لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ خود سے کریٹ ہو گئی. سوری، یہ اس وقت آج کے میری کلاس میں نہیں تھا، لیکن کل چونکہ گئی تھی کارڈیولوجسٹ کے پاس، ایک دم سے میں نے بولا بشر بولا، ہی کریٹڈ بولا، تو میرے ذہن میں آ گیا. تو بس آپ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، ہر بشر اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اور چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ نے سب کو بنایا ہے، ایز این انسان اللہ نے سب کو بنایا. تو جو اللہ نے پیدا کیا اسی میں سے ہم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، he forgives whom he wills and he punishes whom he wills. یہ بھی اللہ کی مرضی، اللہ جس کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ جس کو سزا دے. غفر یغفر غفران یعنی کہ مغفرت کرنا. تو یعذب ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور غفرہ جو ہے وہ اب یہ ہے کہ غین فا غفر یغفر غفران، کہ وہ مغفرت فرماتا ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو مرضی وہ عذاب دے، جس کو مرضی مغفرت فرما دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون عذاب کے لائق ہے اور کون مغفرت کے قابل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اور ہمارے ایکشنز کو سب کو جانتا ہے. اور پھر آگے وہی ایک سینٹنس آ گیا جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. And to Allah belongs the dominion of the skies and the earth and whatever is between both of them. Between both of them, نا بینہما، ان کے درمیان. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, and to him is the final return. اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں کی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. ہم نے نہیں لکھا لیکن اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. دونوں جوز اور کرسچنز دونوں یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے، وی آر دا چلڈرن آف اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اینڈ ہز لوڈ ونز، اور اللہ ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں. تو یہ لاجیکل کانسیکوینسز کی یہ ہوگی کہ اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کو یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو پنش کریں گے ان کی سنس کی وجہ سے؟ تو اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں پنش کیا بھی، وہ بھی اسی میں قرآن میں، کہ اگر ہمیں پنش کیا بھی تو ہم دوزخ میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہیں گے، فار ناٹ مور دین فیو ڈیز، گنتی کے دن ہم رہیں گے اگر ہم دوزخ میں گئے تو. دونوں باتوں میں ویسے بھی تضاد ہے. ایک تو یہ کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کے لوڈ ونس ہیں، تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سزا ملے گی بھی تو ہم دوزخ میں بہت تھوڑے دن رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسٹس جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیئر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے ساتھ فیوریٹزم کرتے ہیں، اور وہ فیور کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو کہ جو کرپشن پھیلا رہے ہیں دنیا میں، اور ان کو وہ پنش بھی نہیں کریں گے، اور ان کو پنش کریں گے جو کہ نہیں پھیلا رہے ہیں. تو یعنی اگر اور لوگ سمجھے کہ یہودی اور نصارہ کرپشن پھیلا رہے ہیں، مسچیف کر رہے ہیں، جو بھی ہنگامہ کر رہے ہیں، اگر تو ان کو پنشمنٹ نہیں ملے گی، لیکن اگر میں اور آپ ایز بلیورز وہی کام کر رہے ہیں تو ہم کو اللہ پنش کرے گا. کیا آپ یہ امیجن کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ مطلب اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے، لیکن کیا اللہ ایسا کرے گا کہ ایسی کرپٹ تھنکنگ، ایسا کرپٹ کانسیپٹ، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی بار بار کہتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، لیکن مجھے صرف جسٹس پسند ہے، اور میں کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کروں گا. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, then why would Allah want to punish his own children?
یعنی why does he punish you for your sins? At this point اسلام نے بہت کلیئرلی ریجیکٹ کر دیا ہے, ڈیسائسولی ریجیکٹ کر دیا ان تمام بلیفس کو, ان تمام ڈیوینٹ بلیفس کو, اور ان کی جو پریکٹیکل کانسیکوینسز ہیں جس کی وجہ سے لائف کرپٹ کرتے ہیں لوگ. کہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو خود پنش کرنا چاہے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ سٹریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جسٹس جو ہے ایبسولوٹ ہے, وہ قطعی ہے, وہ فائنل ہے, وہ بالکل مکمل ہے, وہ کامل ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ بل انتم, یعنی کہ بلکہ آپ کیا ہیں, آپ ہیومن بینگز ہیں, آپ ہر انسان کی طرح ایک انسان ہے جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے. تو اسی لیے وہ جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی فالس ہو گیا. ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ تمام ہیومن بینگز کی طرح آپ بھی ہیومن بینگ ہیں, یعنی آپ کوئی چوزن ونس نہیں ہے, آپ کوئی خاص نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی اسپیشل لاز, کوئی اسپیشل رولز نہیں ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہے وہ سزا بھی دیتے ہیں. تو فارگیونیس یا پنشمنٹ دونوں ہو, مغفرت ہو یا سزا ہو, وہ بھی اسی رول کے تحت, اسی حکم کے تحت اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. اللہ کی اپنی ول ہے کہ جو یہ کرے گا اس کو سزا ملے گی, جو یہ کرے گا اس کو ریوارڈ ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا, قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا ہے کہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مغفرت ہوگی اور کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پنشمنٹ ہوگی. اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ سے کوئی اسپیشل اٹیچمنٹ ایز اے ریلیٹیو نہیں ہے, اللہ کے بیٹوں کی وجہ سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز کو اون کرتا ہے. He is the owner, یہ ہمیں دماغ, He is the creator. تو جو اونر ہے وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوگا فرام واٹ از اونڈ. اگر ایک مالک ہے تو اس مالک کی ملکیت ہے ہر چیز, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ وہ مالک ہے لیکن ہم یہ چیز اون کرتے ہیں؟ ہر چیز مالک کی ہے, ہم کوئی چیز اون نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کریٹر ہے تو وہ کریشن نہیں ہو سکتا. جو چیز خود خالق ہے, جو خود خالق ہے, جو ذات خود خالق ہے, وہ خود مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی گلوری جو ہے وہ لمٹ لیس ہے. اللہ کی جو پرفیکشن ہے وہ لمٹ لیس ہے, دیٹ از ایبسولوٹ. اور اللہ کی طرف سب کو ریٹرن کر کے جانا ہے, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اللہ کے پاس ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. پھر نیکسٹ آیت ہے, آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب, یعنی او پیپل آف دا بک. اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں, یہودیوں کو اور نصارہ کو, کہ قد جاءکم رسولنا, has certainly, قد کا مطلب ہے certainly, certainly, surely, جاءکم has come to you, رسولنا our messenger. O people of the book, certainly has come to you our messenger. اے اہل کتاب, یقیناً آیا ہے یا آ گیا ہے آپ کے پاس ہمارا رسول. مطلب there is no doubt, certainly. يُبَيِّنُ لَكُمْ, he makes clear for you, عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ. فترتن کا مطلب ہے ایک وقفہ ہونا بیچ میں, یعنی کہ رسول آئے, پھر رسول آئے, پھر بیچ میں وقفہ ہوا, پھر رسول آئے, پھر وقفہ ہوا, کبھی ایک دوسرے کے بعد آتے رہے, کبھی ایک دوسرے کے ساتھ آتے رہے, اور کبھی وقفہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ he makes clear for you, يُبَيِّنُ لَكُمْ, وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آپ کے لیے, عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ, after an interval of messengers. آپ اس کو کہہ لیں وقفے کے بعد رسولوں کی آمد کے, یعنی کچھ رسول بیچ میں کچھ عرصے تک نہیں آئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ان ورنہ کہ ادروائز آپ کیا کہتے, تقولو آپ کہتے, you would say ما جاءنا, not has come to us, من بشیر ولا نذیر, any bearer of good news and not any warner. یعنی ادروائز آپ یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا. تو وقفے کے بعد بھی ہم نذیر اور بشیر بھیجتے رہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اب آ گئے ہیں. یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. فقط جاءکم بشیر و نذیر, so certainly again جاءکم has come to you,
بشیر و نذیر بیرر آف گڈ نیوز اینڈ وارنر. تو یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نہیں آئے, رسول نہیں آئے, آپ کا پیغام ہم کو نہیں ملا, اس لیے ہم بھٹکے ہوئے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اینڈ اللہ از اپون ایوری تھنگ, آل کیپیبل اینڈ آل پاورفل, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں, یہ جو سینٹینس ہے نا, یہ بہت زیادہ پاورفل بھی ہے اور بہت زیادہ فل آف وزڈم ہے, اس میں بہت زیادہ حکمت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے, the same اللہ جو کہ سالوں سال سے کوئی نذیر بھی بھیجتے رہے اور بشیر بھی بھیجتے رہے, وہی نبی جو آتے رہے ہیں سالوں سال سے, وہ لوگوں کو وارن بھی کرتے تھے اور وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے تھے. آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا, آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ سزا ملے گی. اور اسی طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ کے پاس. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس میسج کو جو کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اس کو لائٹلی مت لیجیے, اس کو آپ سوچئے, سمجھیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی, ڈونٹ ٹیک اٹ لائک جوکنگلی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس کو ڈس ریگارڈ کرے گا, جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی کے ہاتھوں, جو پیغام بھیجا ہے, اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پنش بھی کر سکتے ہیں اور ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور وہ سب سے زیادہ غفور بھی اور ہر چیز پر قادر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ایڈریس پیپل آف دا بک کو, خاص کر یہودی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بولا تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہمیں بولنے کے لیے. ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ کلیئرلی تھنک کریں اس بارے میں کہ آپ کی ڈیسٹینی کیا ہوگی, تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی وارنر نہیں آیا, ان کے پاس کوئی گڈ نیوز والا نہیں آیا. اور کوئی ایسا ٹائم بیچ میں جب آیا تھا, جب کوئی نہیں فترتن یعنی بیچ میں ٹائم آیا, تو وہ ڈیویٹ ہونا شروع ہو گئے, وہ فرگیٹفل ہونا شروع ہو گئے, لیکن پھر دوبارہ آ گئے نذیر بھی اور بشیر بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی کہ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اگر میسنجر کیونکہ ان لوگوں کو یہی غم تھا نا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, یہ عربوں میں سے کیوں آئے ہیں, یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے. پہلے جو آئے, اس سے پہلے کچھ پیغمبر آئے, کچھ رسول نبی آئے, تو وہ ان کے پاس سے آئے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آئے ہیں وہ ایک ان لیٹرڈ نیشن سے آئے, ایک امی تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی جس کو بھی نبی چنے, رسول چنے, اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایبسولوٹ پاور ہے, علی کل شیء قدیر. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ, and when said موسیٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام to his people, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اپنی قوم سے کیا کہا, یا قومی, oh my people, اذکروا, remember, نعمت اللہ, the favor of Allah, علیکم, upon you. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں, اے میری قوم, اے میرے لوگوں, یاد کرو, آپ یاد کریں اللہ کی نعمت کو جو آپ کے اوپر اللہ نے اتاری. مطلب پچھلی بات کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو, اور پھر کہہ رہے ہیں اذ جعلکم فیکم انبیاء, when he placed, when he made, جب بنائے انہوں نے, فیکم, آپ کے درمیان, among you, انبیاء, prophets, یعنی نبی بنائے, وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, اور آپ کے درمیان انہوں نے, جَعَلَكُمْ, آپ کے درمیان انہوں نے ملک بنائے, یا انہوں نے بادشاہ بنائے. ٹھیک ہے, when he placed among you prophets and he made you kings. So وہ موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ when he placed among, یہ ایک نعمت تھی, اللہ کی فیور تھا کہ آپ کے درمیان he placed prophets among you and he made kings. تو جب اس نے بنائے آپ میں سے انبیاء اور بادشاہ. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس زمانے میں, اس وقت تک جو کچھ بھی اللہ نے اس قوم کو دیا, اس سے پہلے اور کسی قوم کو اتنا نہیں ملا تھا. وَآتَاكُمْ, and he gave you, مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, from, and he gave you what not he had given to anyone from the worlds, or in the worlds.
عالمون، عالمون کہتے ہیں اور عالمین، عالمون is singular اور عالمین is plural. اردو میں کہیں گے اور اس نے دیا آپ کو وہ جو نہیں دیا کسی ایک کو جہانوں میں سے، کسی کو بھی نہیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام ریمائنڈ کرا رہے ہیں اپنے لوگوں کو اللہ کے فیورز کو جو ان کے اوپر اللہ نے کیے. اور یہ وہ گلوری تھی، یہ وہ بادشاہت تھی، یہ وہ ان کا عروج کا زمانہ تھا جو کہ کب تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا. وہ یاد کرا رہے ہیں تمام فیورز. اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کون کون سے پروفٹس بھیجے، بہت بے تحاشا پروفٹس بھیجے. ان میں سے ہم جو جن کو جانتے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب وہیں پر آئے نا، عربوں میں تو نہیں آئے تھے، تو انہی کے پاس آئے. مور اوور یوسف علیہ السلام کے درمیان یوسف علیہ السلام کے وقت میں انہوں نے بہت زیادہ پاور تھرو آؤٹ ایجپٹ میں انہوں نے اٹین کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ کنعان سے وہاں پہنچے، مصر کائرو پہنچے، اور پھر وہاں جا کے کس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور کس طرح وہ کہاں جیل میں تھے، جیل سے نکل کے کس طرح عزیز مصر نے ان کو بلایا اور کیا کیا ہوا سب کچھ، اور کس طرح ان کو کتنی اتھارٹی اور کتنا پاور ملا، پورا غلبہ ان کو ملا آل اوور ایجپٹ، بلکہ دور دور تک. اینڈ فار اے لانگ پیریڈ وہ لوگ جو ہیں اس سویلائزڈ ورلڈ کے جو تھے، they were the greatest rulers. اور ان لوگوں نے ایجپٹ اور ایجپٹ کے سراؤنڈنگ علاقے اس پہ بہت بادشاہت کی. تو although جنرلی آپ اگر سنیں گے لوگوں سے تو لوگ کہیں گے اوہ موسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اسرائیلیوں کے لیے. نہیں، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا. قرآن بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں ہمیں. اب قرآن کے الفاظ ہیں نا، میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، کسی اور کے الفاظ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا اپنے لوگوں کو. آپ یاد کریں کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کیا فیور کیا. کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ یہ جو گلوریس پیریڈ آف ہسٹری جو تھا وہ اٹ واز لانگ بیفور موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف نہیں کہہ رہے کہ ہمارا پیریڈ بہت زیادہ گلوری والا تھا. ان کے ورڈز جو ہیں وہ یہ امپریشن ہم کو ڈال رہے ہیں کہ وہ فکر میں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کہ اب کیا ہوگا. میری یہ جو قوم ہے یہ تو اکثر ایکسکیوز بناتی اور ڈس اوبے کر لیتی تھی. مطلب یہ فاسق ہی رہی ہے یہ قوم. کتنی دفعہ انہوں نے ایسا کیا، اور کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ٹرائی کیا کہ ان کو اپنی زندگی میں ٹرائی کیا کہ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں. مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ایجپٹ سے نکالنے کے لیے ان کو وہ پانی میں عصا ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہاں سے لبریٹ کریں. کہاں تھے وہ لوگ؟ فرعون کے سرونٹس میں سے تھے. فرعون نے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور ان پہ جس طرح کا بھی ظلم کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ لوگ. لیکن وہ لوگ تھے اور وہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو نجات دی. کس طرح نجات دی؟ سمندر کو پارٹ کر کے. تو اس طرح وہ لوگ نکلے. تو وہ اور پیچھے کیا ہوا؟ فرعون اور اس کے سولجرز کو ڈراؤن کر دیا. یہ قصہ ہم سب کو معلوم ہے. لیکن پھر بھی جب وہاں سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام یاد کرا رہے ہیں تو وہ یہ بھی یاد کرا رہے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے اس کے بعد کیا ہوا. وہاں پر کچھ لوگ ایک پیگن ورشپ کر رہے تھے وہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجئے جن کی ہم ورشپ کریں. ادھر سے نکلے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے باہر لائے، لیکن یہ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیجئے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی سامری نے کیا کیا. سامری جو جادوگر تھا اس نے کیا کیا کہ امیج بنایا، اسٹیچو بنایا، کاف کا بنایا، جویلری لے کے، سونا لے کے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی ورشپ شروع کر دی. پھر ایک اور ایکسپیرینس کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ان کے لیے وہ نکالے، چشمے نکالے، 12 چشمے نکالے ڈیزرٹ میں، اور ان سب کو ایک ایک چشمہ، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ تھا. پھر من و سلوہ کا قصہ ہم سب سنتے ہیں کہ من و سلوہ وہ سب کس کے زمانے میں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. تو وہ یہ سب دیکھ رہے کہ میں نے سب کچھ کیا ان کے لیے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، لیکن یہ لوگ من و سلوہ ملنے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم کو وہی کھانا چاہیے، ہم کو وہ چاہیے جو ہم وہاں کھاتے تھے، جہاں کہ ہم ہیوملیشن میں رہ رہے تھے، ذلت اور رسوائی میں رہ رہے تھے، ہم سرورٹس بن کے رہ رہے تھے. ہمارے لیے ہمیں اربس چاہیے، ہمیں کھیرا چاہیے، ہمیں گارلک چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، یہ سب چیزیں. تو وہ جو ان کو ایک فوڈ مل رہا تھا من و سلوہ، ان کی ڈگنیٹی تھی، ان کی عزت تھی. وہ لبریٹ ہو کے آئے تھے اور ایک نوبل گول کی طرف وہ پرسو کر رہے تھے، وہ جا رہے تھے. لیکن
وہ لوگ اسی غلامی کی زندگی کو پسند کر رہے تھے. تو وہی جب ان کو پھر اب بچڑے کا بھی آپ نے سنا کہ جب بچڑے کا بولا تو وہ بھی اس بچڑے کو ذبح کر ہی نہیں پا رہے تھے. کیسا ہونا چاہیے, کیا رنگ ہونا چاہیے, جوان ہونا چاہیے, بوڑھا ہونا چاہیے, کیا مطلب کر کے فائنلی انہوں نے موسٹ ریلکٹنٹلی ہو کے انہوں نے اس بچڑے کو ذبح کیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے آئے تھے, جب میقات پہ جہاں اپوائنٹمنٹ میں جہاں اللہ سے مل کے آئے تھے, تو وہاں پر سے جب ان کی وہ الواح لے کر لوح جو الواح ٹیبلٹس جو لے کر آئے تھے, جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں ٹیبلٹس لے کر آؤں, اس میں احکام ہے. تو وہ احکام بھی دیکھ کے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس کو, مطلب ان کے لیے اسپیشلی آیا تھا. اور ابھی بھی دیکھیں کرسچینٹی میں بھی 10 کمانڈمنٹس اور یہ سب آتے رہتے ہیں, تو وہ کمانڈمنٹس آئے اور ان کو لا کے دیا, لیکن انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. مطلب آپ ان کی یہ دیکھتے رہیں کہ ہر دفعہ ان کو پھر بھی معاف کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں جس کو چاہے معاف کرتا ہوں, معاف کرتے گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی کوشش کرتے رہے, انہوں نے پلیجز نہیں دی, انہوں نے اس وقت تک پلیج نہیں دیا کہ وہ ان کمانڈمنٹس کو سنیں گے جب تک کہ ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا نہیں دیا گیا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے اوپر جب تک ریز نہیں کیا گیا جب تک انہوں نے نہیں لیا. جب ان کو لگا کہ اب یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر پڑیں گے, اونلی جا کے انہوں نے کیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں آیت نمبر 21 میں 20 میں وہ یاد کرا رہے ہیں ان کو ساری چیزیں, اسی لیے ہم نے مختصراً ان چیزوں کو یاد کیا کہ کیا کیا چیزیں تھی, کیا یاد کرا رہے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اب نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے لوگ, یا قومی, اے میرے, او مائی پیپل, او مائی نیشن, اے میرے لوگو, ادخلو, آپ داخل ہو جائیں. کس میں؟ الارض المقدسہ, آپ اس زمین, اس سیکرڈ ہولی لینڈ میں. او مائی پیپل انٹر دا سیکرڈ دا ہولی لینڈ. یہ ادخلو کیا ہے؟ اٹس اے فعل الامر. ان کو حکم دے رہے ہیں, ایک دفعہ کمانڈ کر رہے ہیں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ داخل ہو جائیے. اس قوم کو, اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں جن کو پتا تھا کہ یہ ہمیشہ ڈس اوبے کرتے ہیں, پھر بھی اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قوم میں اب داخل ہو جائیں. اے میری قوم, آپ سب داخل ہو جائیں مقدس سرزمین میں. اور کون سی سرزمین؟ التی کتب اللہ لکم, that which assigned یا ordained اللہ سبحانہ و تعالیٰ for you, جو اللہ نے آپ کے لیے ordain کیا, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے, جسے لکھ دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے, آپ اس زمین میں انٹر ہوں, یعنی جیروسلم میں آپ انٹر ہوں. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَلَا and do not تَرْتَدُّوا, یہ رد سے آیا ہے, را دال دال, یعنی کہ آپ مڑ جانا, پھر جانا. ارتدا یرتدو ارتدادن, ارتدا یرتدو ارتدادن, کون سا فارم ہے؟ فارم 8 ہے. تو وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور آپ مت پلٹ جائیے, آپ do not turn علی ادبارکم on your backs. ادبار کیا ہوتا ہے؟ بیکس, پیٹھوں کو کہتے ہیں. دبر سنگل, ادبار پلورل. اور نہیں پھر جائیں آپ اپنی پیٹھوں کے بل, مطلب آپ مڑ نہ جائیں, الٹے بھاگ نہ جائیں, اس سٹی میں آپ انٹر کر جائیں. فتنقلبوا خاسرین. لیکن اگر آپ نے یہ کیا, اگر آپ مڑ گئے, اگر نہیں انٹر ہوئے, then یعنی then تنقلبوا, you will turn back as خاسرین, as losers, ultimate loser آپ ہو جائیں گے, خسارہ پانے والوں میں سے. فتنقلبوا کے روٹ لیٹرز ہیں قاف لام با, اور آپ دیکھیں یہ ہمارا دل ہی ہے جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے, ٹرن ہوتا رہتا ہے, اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں. انقلب ینقلب انقلاب, انقلب ینقلب انقلاب, اور یہ کون سا ہے؟ فارم 7. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اگر آپ نے اس وقت اس میں داخل نہیں ہوئے آپ لوگ, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ اگر ریٹرن کریں گے, اپنی پیٹھ پھیر کے مڑ جائیں گے, تو آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ورنہ آپ لوٹیں گے خسارہ پانے والے. اس آیت کو دیکھتے ہیں, اس میں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے, جیسے ابھی میں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سیورل لوکیشنز پہ کئی بار ان کو ٹیسٹ کیا تھا, اور اب وہ کہاں پہنچ گئے تھے, اتنا ایجپٹ سے نکل گئے ہیں, آگے چلے گئے ہیں, دریا کراس کر لیا, پانی مل گیا, من و سلوا مل گیا, سب کچھ ہو گیا. کرتے 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 اب وہ اپنے ہولی لینڈ, جو ان کا ڈیسٹینیشن تھا, جس طرف وہ جا رہے تھے جیروسلم کی طرف, پیلسٹائن کی طرف, تو وہاں پر وہ ان کا ڈیسٹینیشن ہے, وہاں وہ لوگ اب بس پہنچ گئے ہیں.
کہ پیلسٹائن جو ہے وہ ہوم لینڈ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا تمام ہسٹری جو ہماری ہے پیلسٹائن کی ان سے وابستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں واپس لے کر آئیں گے, you will become the rulers in that land. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا ہم آپ کے درمیان پروفٹس کو بھی اور پروفٹس لائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اور پروفٹ ابھی آنے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے ہیں, لیکن اس لینڈ میں نہیں, وہ دوسرے لینڈ میں آنے والے تھے. بٹ بیسڈ آن اس ایکسپیرینس موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہر بات ہماری جو ہے ڈس اوبے کرتے ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے, میری بات نہیں مانتے. یہاں بھی آ کے بالکل منزل پہ آ کے وہ کہتے ہیں نا منزل 2 قدم رہ گئے, بس جب منزل کو 2 قدم رہ گئے تو اس وقت اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید جو ہیں یہ اب دوبارہ ڈس اوبے کر لیں اور یہ اس ہولی لینڈ میں داخل نہ ہوں. تو انہوں نے ان کو بہت ساری انسینٹیوز دینے کی کوشش کی, اچھی باتیں یاد کرائیں, ان کو کچھ وارننگز بھی دیں, اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب پرومس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہمیشہ لا تخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پرومس کو نہیں توڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تخلف تو اللہ کے لیے, لا یخلف المیعاد یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پرومس کو نہیں توڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب پرومس کیا کہ وہاں پروفٹس اور کنگز ان کو بنائیں گے, تو اب ہمارے لیے یہ بالکل پکا پرومس ہے کہ ہم کو یہاں انٹر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیشن کو اتنا زیادہ نہیں فیور کیا جتنا آپ کو فیور کیا ہے. اور یہ ہولی لینڈ جو ہے, جب ہم اس کے مقدس زمین پہ ہم پہنچ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پرومس کا حصہ ہے. یعنی اب یقین کر لیں آپ لوگ, اللہ کی پرومس پہ یقین کر لیں کہ یہ ہمیں ملے گی یہ زمین. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پرومس پوری کرتے ہیں, لیکن اس وقت پوری کرتے ہیں جب لوگ ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں. ان کو کہا گیا کہ آپ ریٹریٹ نہ کرنا, آپ واپس نہ مڑنا, آپ پیٹھ پیچھے نہ ہونا, کیونکہ آپ کو یہ اپرچونٹی دوبارہ نہیں ملے گی. کیونکہ اگر آپ مڑ گئے تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. لیکن یہ جو ہیں اسرائیلی, بنی اسرائیل والی کبھی بھی چینج نہیں ہوئے اور نہ اب ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ جب تک ان کی زندگی تھی اس جنریشن کی, اس کے بعد بھی جو آئے وہ لوگ کاورڈ کے کاورڈ ہی رہے, ڈرپوک کے ڈرپوک رہے, فرعون سے بھاگنے کے لیے بھی ڈرپوک رہے. اور پھر وہ لوگ ہر چیز میں آرگیومنٹ کرتے تھے. آپ دیکھیں ہر چیز میں وہ ایک نہ ایک مسئلہ نکالتے, بچڑا کیسا کیسا نہیں, تو وہ اور پھر جو کچھ ان سے کہا جاتا تھا وہ اپنے پلیج کو توڑ دیتے تھے. تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انٹر ہو جاؤ, ادخلوا, آپ داخل ہو جائیے, تو وہ سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. قالوا they said, انہوں نے کہا, او موسیٰ, یا موسیٰ, بے شک فیہا in it is قوما جبارین, is are a people, are a nation with جبارین, who have tyrannical strength, who are tyrants, who are oppressors. So they said, O Musa, indeed in it are a people with tyrannical strength, or they are tyrants and oppressors. انہوں نے کہا, اے موسیٰ, بے شک اس میں زور آور یا جبر کرنے والی قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. وَإِنَّا, and indeed we, لَن نَدْخُلَهَا, we will never enter it, we will not enter it, حَتَّى, until يَخْرُجُوا مِنْهَا, they leave from it, they come out from it, they exit from it. And indeed we will never enter it until they leave it. یعنی جب تک بے شک ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں, یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اللہ کا پرومس بتا رہے ہیں, یہ لینڈ آپ کے لیے ہے, آپ اس میں داخل ہو جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام دونوں ساتھ ہیں, اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اس میں داخل ہو جائیں. اور سامنے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نہیں اس میں داخل ہوں گے. اس میں جو قوم ہے وہ بہت جبار ہے, اس میں جو قوم ہے وہ بہت پاورفل ہے, اور ہم اس میں نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ یہ یہاں سے نہیں نکلیں. فَإِن يَخْرُجُوا, پھر ایک شرط رکھ رہے ہیں, فَإِن يَخْرُجُوا, so if they leave, شرط ڈال دیا, کنڈیشن. فَإِن یعنی اگر, يَخْرُجُوا they leave, اگر یہ یہاں سے نکلیں گے, مِنْهَا اس میں سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ then surely we will enter. اگر یہ لوگ اس میں سے نکلیں گے تو پھر ہم انٹر کر دیں گے اس میں. بس اردو میں تو انگلش میں so if they leave from it then surely we will enter, they put a condition. اردو میں ہے بس اگر وہ نکل جائیں اس میں سے تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں اس میں.
اب اس کی آپ دیکھیں اس آیت میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا نیچر کیا تھا. بالکل انماسکڈ ہے, وداؤٹ اینی میک اپ, وداؤٹ اینی کاسمیٹکس, وداؤٹ اینی اوپر سے کوئی بھی چھپایا نہیں ہے, کچھ بھی ڈالا ہوا نہیں ہے. ان کا وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو ڈینجر نظر آ رہا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے ہم یہاں گھسیں گے تو ہمیں کوئی مار ڈالے گا. تو آل اٹیمپٹس جو ان کو ایک بریو فیس دینے کے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے رہے, وہ نہیں مانے. اللہ کا پرومس بھی ان کو نہیں آگے بڑھا سکا. اگر ہمیں اللہ پرومس کر دے, ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, ہمیں بھی اپنا معلوم نہیں ہے, لیکن ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں اللہ پرومس کر کے یہ ہوگا تو ہم یہ کر گزریں گے. لیکن جب ہم پہ وقت آئے گا, جب ہم اس ہولی لینڈ کے پاس پہنچیں گے جس طرح کے وہ, تب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. کہ یہ اللہ کا پرومس بھی انف نہیں تھا, بھی سفیشینٹ نہیں تھا کہ ان کو موٹیویٹ کر لے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہی لینڈ آپ کو پرومسڈ ہے, لیکن they refused to enter. انہوں نے ڈکلائن کیا, انہوں نے ریبیل کیا, انہوں نے ریزسٹ کیا کہ وہ جیروسلم میں انٹر کریں. انہوں نے کہا وہاں بہت پاورفل لوگ ہیں اور یہ بہت مرسیلیس لوگ ہیں, یہ جبر کرنے والے لوگ ہیں, جب تک یہ نہیں نکلیں گے ہم نہیں انٹر کریں گے. ان کو کیا چاہیے تھا, وہ چاہ رہے تھے ہمیں ایک آسان سا طریقہ مل جائے, جیسے من و سلوہ اوپر سے آیا آسمان سے, اسی طرح ہمارے پاس یہ زمین بھی بغیر کسی فائٹنگ کے ہمیں مل جائے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, آیا نمبر 23, قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. قال said, کن لوگوں نے کہا, رجلان. رجلان آپ کو بتائیں دو آدمی, دو آدمیوں نے, من الذین یخافون, ان میں سے جو کہ, said the two men from those who feared. کس کو فیئر کرتے تھے, اللہ کو فیئر. یخافون یعنی اللہ سے وہ ڈرتے تھے. کہا دو مردوں نے ان لوگوں میں سے, وہ ڈرتے تھے اللہ سے. نعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب. نعم اللہ, اللہ نے ان کو فیور کیا ہوا تھا. فیورڈ اللہ اپون بوتھ آف. نعم اللہ علیہما, دونوں کے اوپر. وہ دو مرد جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پہ فیور تھا. کیا فیور تھا, کہ وہ اللہ سے ڈر رہے تھے, اللہ سے کانشیس تھے, وہ صحیح بات کہہ رہے تھے. نعم اللہ علیہما, اللہ نے فیورڈ اللہ اپون بوتھ آف دیم, انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر. انہوں نے کیا بولا, ادخلوا علیہم الباب. ادخلوا, انٹر. یہ دو مرد جو ہیں ان کا نام نہیں ہے کہیں بھی ابھی اس وقت, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ادخلوا, آپ انٹر ہو جائیں, علیہم, ان کے اوپر, انٹر اپون دیم, الباب, تھرو دا گیٹ. گیٹ یا دروازے سے آپ انٹر, تھرو دا ڈور اور تھرو دا گیٹ, ون اینڈ دا سیم تھنگ. بڑے بڑے گیٹس تھے, بڑے بڑے ڈورز تھے. تو انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر, کہ وہ دونوں کہنے لگے آپ داخل ہو جائیں ان پر, یعنی ان لوگوں پہ جو جبارین ہے, دروازے سے یا گیٹ سے. اگین ادخلو از فعل الامر. یہ دو مرد جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں سب سے کہ داخل ہو جائیں, چلیں, انٹر. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. فَإِذَا, then when, دَخَلْتُمُوهُ, when you enter it. دخلتموہم, when you enter it, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, then surely you will be victorious. اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو بے شک آپ غالب ہوں گے. اب یہ دو لوگ تقوی والے لوگ تھے, اور یہ دو لوگوں پہ اللہ کہتا ہے ان پہ فیور تھا. اللہ نے کہا ان پہ فیور تھا. اب ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کون لوگ تھے, کیا تھے, فیور تھا کہ نہیں تھا. اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے وہ دو مرد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جائیں, اور جب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ہی غالب ہوں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَعَلَى اللَّهِ, and upon Allah, فَتَوَكَّلُوا, then you should put your trust, اپنا توکل ڈالیں اللہ پر, إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, if you are really truly believers. اب لام الامر آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں فتوکلوا, اللہ تعالیٰ علی اللہ فتوکلوا, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس, لام الامر تو نہیں ہے, فتوکلوا ہے. لام الامر تو مجھے نہیں دکھ رہا ہے, میں نے لکھ دیا یہاں پر لام الامر لیکن ہے نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ, وہ موسیٰ علیہ السلام جو وہ لوگ ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ, اب چاہے وہ دو مرد کہہ رہے ہیں, چاہے اور لوگ کہہ رہے ہیں, کہ لیکن چاہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن سینٹینس یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اگر ہم بلیورز ہیں. سو وہ کہا جا رہا ہے کہ اپون اللہ یو شوڈ پٹ یور ٹرسٹ اف یو آر ٹرو بلیورز. اگر اللہ ہی پر آپ توکل کریں, آپ اللہ ہی پر توکل کریں اگر آپ مومنین ہیں, اگر آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں. اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں.
کہ یہ دو لوگ جو ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، یہ کیا چیز ہمیں بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی کہ وہ دو لوگ جو تھے ان کی ویلیو کیا تھی، ان کا اقدار کیا تھا، ان کا سب سے بڑی خاصیت یا خصوصیت ان کی کیا تھی، ان کی صفت کیا تھی، کہ وہ ایمان والے تھے. وہ ایمان والے تھے من الذین یخافون، کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ کانشیس تھے، جو تقوی والے تھے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں انعم اللہ علیہما، اللہ نے بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان دونوں پر اپنا انعام کیا تھا، اللہ نے ان پہ فیور کیا تھا. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فلاں دو تھے، یہ تھے تو وہ تھے، یوشع بن نون تھے، اور فلاں بہت سارے اس میں مفسرین نے ڈالے. لیکن اگر ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نام نہیں بتا رہے ہیں اور ہمیں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ دو مرد تھے، اب چاہے وہ جو بھی تھے، ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ دو جو تھے وہ متقی لوگ تھے، اور ان پہ جو ہے اللہ کا کرم تھا، اور ان پہ اللہ کا انعام تھا. وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور باقی چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اور لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے. اگر وہ لوگ ان کو کنفرنٹ بھی کرتے تھے، مائٹی پیپل، جبارین جو بھی ہوتے تھے، they were fearless. Why? Because they feared only Allah. ان کے پاس تمام کرج تھا، ان کے پاس تمام بہادری تھی، ان کے پاس اتنی جرت تھی، اتنی قوت تھی کہ وہ کوئی بھی ڈینجر آنے والا ہوگا اس کے اگینسٹ یہ لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا فیتھ اللہ پہ 100% تھا. تو انہوں نے یہ ٹیسٹیمنی بنائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں فیتھ بہت ضروری ہے، توکل بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی ٹرائل ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہے، اللہ پر توکل رکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہماری طرف سے تو ہم لوگ جہاد کیا کر رہے ہیں. مجھے دوبارہ سے آپ لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو کالنگ بینک ہے اس کو جوائن کریں پلیز. آپ لوگ فون کریں، ایوری ڈے فون کریں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ فون کر لیا. آپ دیکھیں اگر آپ اس کو جوائن کریں گی تو ایوری ڈے کے ٹارگیٹس ہیں کہ آج ہمارا گول یہ کتنے کم سے سٹارٹ کیا تھا، کرتے کرتے 500 پہ ہمارا گول ہے. اگر 500 فونز ایوری ڈے جا رہے ہیں، سینیٹر کو جا رہے ہیں، پدیا کو جا رہے ہیں، گورنر نیوسم کو جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں پورے امریکہ میں، جہاں بھی جو بھی کر سک رہا ہے، وائٹ ہاؤس کو جا رہے ہیں، جو بھی جا رہا ہے، اگر ایک فون بھی آپ روز کر لیتے ہیں تو ہمارا جو پارٹ ہے کیا ہے، ہم اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں. ہم جہاد میں حصہ اسی طرح لے سکتے ہیں. اگر ایک دن یا ایک پل بھی، اگر ایک انسان بھی سیو ہو گیا، ایک سینیٹر بھی مان گیا. دیکھیں کچھ لوگوں نے مانا ہے، کچھ لوگوں نے آخر کہا ہے کہ نہیں اب سیز فائر کریں. تو جب فائنلی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ جب سیز فائر ہوگا اور جب وہ رکیں گے تو اس میں ہمارے اس جہاد میں یہ ہمارا حصہ ہوگا. تو ہم لوگ پلیز، جو لوگوں نے ابھی تک نہیں جوائن کیا اس کیلیفورنیا فون بینک کو، پلیز آپ جوائن کریں، اور پلیز آپ روز کال کریں، اور روز آپ ان کو بتائیں. اگر آپ کی کسی سے بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی ان سے بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم کتنے غصے میں، ہم کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے. ہماری ٹیکس منی کو وہاں نہ بھیجیں ان کی مدد کے لیے، سیز فائر کریں امیڈیٹلی، اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ وہاں پر جانے دیں. تو یہ سب ہمارا کام یہ ہے. ہمارا فیتھ اللہ پہ، ہمارا توکل اللہ پہ ہے. اور جتنے بھی آپ خطبات سنیں گے، جتنے بھی آج کل ہمارے مشائخ جو خطبہ دے رہے ہیں، اسی بات پہ دے رہے ہیں نا، کہ ہمارا تو یہ ہم اپنا رول پلے کریں، پلس ہم دعا کریں اور ہم ساتھ ساتھ یہ دعا کریں. اور یہ دونوں چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم جہاں سے کوئی پیسے بھیج رہے ہیں اور اگر ہم اس میں پیسے کنٹریبیوٹ کر سکیں تو یہی ہمارا رول ہے اس وقت. تو ہم کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ہمارا ایمان اللہ کے اوپر پورا ہوتا ہے تو پھر ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ کمبائن نہیں ہو سکتی. دو چیزیں کیا ہیں؟ دو فیلنگز، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں سے ڈرنا. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے. اگر ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں تو ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے. یہ یاد رکھیں، یہ دو فیلنگز جو ہیں کلیئرلی اللہ بتا رہے، they cannot combine in a single heart. If we fear Allah, we don't fear anyone else. جو بھی کام کریں گے اچھا کریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اچھا کام ہے، ہم کر گزریں، ہمیں ڈرنا نہیں ہے. پھر نیکسٹ اس کی لائن تھی ادخلوا علیہم، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں، اس گیٹ میں داخل ہو جائیں. ایک دفعہ آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ غالب ہو جائیں گے. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یہ بیسک رول ہے فائٹنگ کے لیے. جب اینیمی کو فائٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈر کے نہیں بیٹھتے، یو ہیو ٹو انٹر. مطلب آپ ایک اوفینسو لانچ کریں، آپ چارج کریں، پیچھے سے نہ، آپ سامنے والے گیٹ سے آپ انٹر کریں.
ایک دفعہ آپ اندر آ جائیں گے نا تو جہاں آپ اندر گھس جائیں گے وہاں پر وہ لوگ ڈیمورلائز ہو جائیں گے، چاہے کتنے بھی جبار ہوں. اللہ نے پرومس کیا ان کا اپنا مورال گر جائے گا، ان کا اپنا مورال ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کا مورال جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا. تو جن کو اٹیک کیا جائے گا، جن پہ اٹیک ہوگا، وہ جبارین جو ہیں وہ اپنی کانفیڈنس بھی لوز کر جائیں گے، اور جو اٹیکرز ہیں وہ کانفیڈنس گین کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر جیت ان کی ہوگی. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اینڈ بلیور کیا کرتا ہے؟ ایک بلیور ریئلائز ہی puts his tawakkul only on Allah, and this is a distinctive mark of our faith. یاد رکھیں ہمارے لیے ہماری نشانی ہے. ایک اور آیت کر لیتے ہیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. قالوا they said، کس نے کہا؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا. قالوا they said یا موسیٰ، او موسیٰ، انا indeed we لن ندخلها، دوبارہ سے ہم کبھی بھی will not enter it. یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ever. ابد یا نیور اور ایور کے لیے یوز ہوتا ہے. او موسیٰ indeed we will never enter it ever. ما داموا فیہا for as long as they are in it، جب تک وہ وہاں پر ہیں ہم نہیں انٹر ہوں گے. انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں ہے. فَاذْهَبْ، اب یہ سنیں، استغفر اللہ. فَاذْهَبْ، so you go. انت، you، وَرَبُّكَ، and your رب. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں. فقاتلا، and you both fight. قاتلا، الف بی اینڈ میں، اور آپ دو ان سے فائٹ کریں. آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے فائٹ کریں. بس جائیں آپ اور آپ کا رب، بس آپ دونوں لڑائی کریں ان سے. قاتل یقاتل مقاتلۃ، آپ ان کو فائٹ کریں. انا indeed we، ہاں ہونا، we are right here، قاعدون sitting، بے شک ہم یہاں اسی جگہ پر بیٹھنے والے یعنی بیٹھے رہیں گے. آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں. اتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں کتنے کاورڈ تھے، اور صرف کاورڈ نہیں تھے، کتنے روڈ تھے. اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا they start to kick along like donkeys. جب یہ کاورڈ ہوتے ہیں نا، روڈ ہوتے ہیں، they start to kick around like donkeys but they never step forward. اور پھر یہ جو کاورڈنس ہوتی ہے، جو اپنی بزدلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے؟ روڈنس. جو کاورڈ ہوتا ہے نا وہ پھر روڈ بھی ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بیکار، جس کو نہیں کہتے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے اگینسٹ، تیرے اگینسٹ، سب کے. مطلب وہ پھر اتنی باتیں اس طرح کرتے ہیں. وہ کاورڈلی پرسن جو ہے وہ اپنی بہادری تو اس میں ہے نہیں، اس کو جب اس کی ڈیوٹی ریمائنڈ کراتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی کو سن کے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، بجائے وہ امبیرس ہونے کے، حالانکہ وہ امبیرسنگ ہوتا ہے، وہ ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی ڈیوٹی کو بھی، اس میسج کو بھی، اور جو ان پہ وہ میسج ڈال رہا تھا ان کو بھی. کیسے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے اندر، ہم نہیں جائیں گے اندر، بس کچھ بھی ہو گیا ہم نہیں جائیں گے. اور ان کو پتا ہے کہ روڈنس جو ہے اس کے اندر صرف الفاظ ہی چاہیے، الفاظ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہم جو مرضی منہ سے کہہ دیں ہم کہہ سکتے ہیں. ہماری ڈیوٹی اگر ہم پوری کرنے جائیں گے، اگر ہم لڑنے جائیں گے، اگر ہم اندر داخل ہوں گے، تو اس میں ہماری بہادری چاہیے، بہادری چاہیے. لیکن یہ منہ سے بولنے میں کوئی بہادری نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا، آج کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سچ کیا ہے. تو جب ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس طرح داخل ہوں گے تو ہمیں تھوڑی بہت لڑائی تو کرنی ہی پڑے گی نا، ہماری بہادری کی ضرورت پڑے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں منہ سے کہنے میں کیا، وہ کہتے ہیں نا کہنے میں کیا حرج ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہائٹ آف روڈنس دیکھیں، کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب کا، یہ بھی نہیں کہ ہمارا رب یا رب، یا صرف کہہ دیتے آپ جائیں. اگر اتنی روڈنس تھی تو کہہ دیتے آپ جائیں اور آپ دونوں، فقاتلا، آپ دونوں، استغفر اللہ، آپ اور آپ کا رب دونوں مل کے لڑیں. یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں ایکنالج کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کا رب ہے. بیکاز اگر وہ یہ ایکنالج کر لیں کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، تو ان کو فائٹ کرنا پڑے گا، ان کو اندر جانا پڑے گا، ان کو بہادری دکھانی پڑے گی. تو فَاذْهَبْ، وہ کیا کریں؟ they are ordering، فعل الامر ہے اگین، فَاذْهَبْ، فَاذْهَبْ.
تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں. They are ordering, they are commanding موسیٰ علیہ السلام to go and fight. استغفر اللہ. بس یہ باتیں آپ سوچیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. اور پھر کہہ رہے ہیں انہا ہونا قاعدون. انڈیڈ ہم یہیں پر بیٹھے نہیں ہیں, ہم تو ہلیں گے ہی نہیں, ہم یہیں پر بیٹھے. قاعدہ مطلب تھوڑی دیر تک بیٹھنا. جلسہ کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے. قاعدہ مطلب کوئی بیٹھ رہا ہے زیادہ. ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کا قاعدہ کہ ہاں ہونا قاعدون. ہمیں کنگڈم بھی نہیں چاہیے, ہمیں بادشاہی بھی نہیں چاہیے, ہمیں آزادی بھی نہیں چاہیے, ہمیں وہ پرومسڈ ہولی لینڈ بھی نہیں چاہیے, اگر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اندر جا کے ان جبارین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. یہ اس بنی اسرائیل کی جو ایول تھنکنگ ہے, ایول ورڈز ہیں, ایول ایکشنز ہیں, اس سب کو یہ ایکسپوز کر رہا ہے. کتنے سٹبن تھے, کتنے ریبیلیس تھے, کتنے ڈس اوبیڈینٹ تھے. They clearly refused to obey their prophet موسیٰ علیہ السلام, and they clearly refused to obey the commands of Allah. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس طرح کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احساس دلائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ بھی ہے لہو ملک السماوات والارض, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے پاس ہے. اور یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک پرومس کرتے ہیں, ایون فلسطین کے لیے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کا پرومس ہے انشاءاللہ یہ ملے گا ہم کو, انشاءاللہ یہ ملے گا ہم کو. ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے, ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. ہمیں اس کے لیے جو جتنا بھی ٹائم ہوگا ہماری زندگی میں ہو یا نہیں ہو, آگے ہو ہمیں نہیں معلوم, لیکن جب بھی ہوگا یہ ہوگا. ہمیں اس پرومس پہ یقین رکھنا ہے. ہم باقی پرومسز پہ یقین رکھ لیتے ہیں. ابھی زلزلے کا میں کلاس شروع ہونے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ابھی زلزلے کی جو فورکاسٹ آئی ہے کیلیفورنیا کے لیے, تو وہ ایسے دماغ پہ چپک جاتی ہے بار بار کہ زلزلہ آئے گا تو ہم کدھر جائیں گے, اوپر جائیں گے, نیچے جائیں گے, کھڑے ہوں گے, بیٹھیں گے, لیٹیں گے, کیا کریں گے, باہر جانا ہے, اندر رہنا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہ ایک خوف آ گیا نا کہ زلزلہ آنے والا ہے. ان کے یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ, ان کی بات کو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ایک میٹیورولوجسٹ ہے, یہ جیولوجسٹ ہے, یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ کے وعدے پہ ہم کو یقین نہیں آتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ. فانصرهم علی القوم الظالمین فانصرهم علی القوم الکافرین فانصرهم علی القوم الفاسقین. بس ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور ان کو غلبہ نصیب فرمائے, اور ان کو سکون دے, اطمینان دے. وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے انسان پریشان ہوتا ہے. بس ہم اپنی طرف سے ہم کم از کم کالیں کر لیں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہی کو کم از کم بتا دیں, اپنے سینیٹرز کو بتائیں, اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو بتائیں, اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہمیں, اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیتا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں پلیز, اور اپنے سوال کو شارٹ بنائیں تاکہ سب بینیفٹ کر سکیں. جواب جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتی ہوں. یہ جی شناز آپ کا حال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا واقعی میں نے آپ کا لیکچر بہت غور سے سنا, اور لٹرلی میں نے اس کو حقیقت میں بہت انجوائے کیا, کیونکہ مجھے اس میں جو آپ کو پتہ ہے جو میری نیچر ہے اس کے مطابق وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو میں آخر میں جو آپ نے ابھی باتیں کی نا اسرائیل کی, میں شارٹ کرتی ہوں. اسلام میں یہی ہے نا کہ آپ پہلے برائی کو زبان سے روکیں, اگر زبان سے نہیں روک سکتے پھر ہاتھ سے روکیں, اگر وہ نہیں روکتا زبان سے, اور اگر زبان سے بھی نہیں ہے تو ہتھیار کے ذریعے, لیکن اللہ کی اس کو پھیلانا ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام کو پھیلانا. میں نے کیا کیا کہ کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں کافی مطلب ہیلپ لیس ہوں, میں فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی, تو میں قرآ پہ لکھتی ہوں, میرا اپنا اسپیس ہے, میں وہاں پر لکھتی ہوتی ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر جس طریقے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈسکریمنیٹری, ایک بائسڈ, ایک مجھے جو نظر آ رہا تھا نا مطلب فلسطین کے خلاف, اور وہ تو اینڈ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے نا, مطلب دیٹ واز کائنڈ آف ریسپانس. تو پھر مجھے سوری ٹو اسٹاپ یو ان بٹوین. کورا جو ہے نا وہ کوئی بہت اچھا فورم نہیں ہے جس پہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرے. اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, غلط ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کچھ بات کرتے ہیں لوگ اس کے غلط میننگ بھی لے لیتے ہیں. ڈو اٹ ان اے مور
कहते हैं ना कि तरीके से, जिस तरह के जिसको आप प्रॉपर तरीके से चैनल से आप कर सकें, थ्रू अ प्रॉपर चैनल। कोरा भी ठीक है अगर आप करती हैं, वो आपका एक तरीका है करने का, लेकिन इस तरह से करें कि उस पर अगर कोई भी गलत बात होगी तो बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन सोशल मीडिया। ये जो है कोरा भी इसी किस्म का फोरम है, तो एहतियात से करें जो भी है, एंड डू इट विद फुल नॉलेज। बस ये याद तो रखेंगे। मैं यही कह रही थी ना, मैंने बात ये करनी थी कि आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रही हूँ आपकी इस बात के साथ, जो आप कह रही है ना कि कोरा इज नॉट अ वेरी, मतलब जो कहते हैं ना कि एक ऑथेंटिक, या मतलब जो भी आप समझे, एक न्यूट्रल वो नहीं है ना। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि उसमें जब मैंने स्टडी किया, उसके मैंने फाइंड आउट किया, तो पता चला कि फाउंडर जो है, जो इसके बैक पे ओनर्स जो हैं, वो सारे ज्यूस हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई दे वर पोर्ट्रेइंग दैट, मतलब वो हम जो हैं ऑपरेसर हैं, दे आर ऑपरेस्ड। हाँ हाँ, वो तो देखिए सिर्फ कोरा पे नहीं है ना, देखिए शनाज, ये पूरी दुनिया में हर तरफ है। एंड वी आर, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग तो रोज देख रहे हैं ना कि यहाँ पर किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। एवरीडे हम लोग उसमें भी जाते हैं, प्रोटेस्ट में भी जाते हैं, हम लिखते भी हैं, हम बोलते भी हैं। सो बस वी हैव टू प्ले आवर रोल। आप अपना रोल प्ले करती रहें बस। अगर आपका यही सवाल है कि फिर आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करती रहें, जो आपका रोल है आप कंटिन्यू करें। डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, बस ये है। आप कंटिन्यू करें, आप जो कर रही हैं अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला रिवॉर्ड करेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कैन डू। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, बस कंटिन्यू, डोंट गिव अप। हाँ, आप रही हो गए ना? जोरा, आप कुछ पूछ रही हैं? नहीं, मैं बस सलाम करना चाहती वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? हूँ। मैं 5 मिनट लेट पहुंची, तो डॉक्टर में अपॉइंटमेंट में थी, तो मैंने कहा आपको होगा कि ये आती भी नहीं है और कुछ बताती भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुझे जीनत भी मेरे साथ है, आप जीनत को भी सलाम दुआ कौन है? करें। ओके। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसी है? वेलकम टू आवर क्लास। नहीं, वो तो अभी आई है। I just changed it to pick her up. जोरा, आप इनको ले आया करें क्लास में, कोई बात नहीं। Whether she enjoys or not. Enough. You are in my mind all the time. Thank you I so don't much. have to come to I class. don't know if she can see you. I don't think so, but that's okay. Okay, Nashu, I'll talk to you later. इंशाल्लाह। चले, और कोई सवाल है प्लीज बताइए। We will do a lesson thing soon, okay? इंशाल्लाह। Any questions please? ये क्या है? ये ईसा कहिए, अच्छा, वो अनिला छोड़ दी गई है। और कोई questions? शनाज, आपको जवाब मिल गया ना कि you have to continue? जी बिल्कुल, बस मैं यही कह रही थी कि मतलब ये चीज हमारा हर अमल इसीलिए है ना कि किसी तरीके से अल्लाह राजी हो। तो बिल्कुल। क्या इस अमल में मतलब हाँ कहीं से हम अल्लाह की राजी मतलब बस हाँ, नियत ये होनी चाहिए। नियत इज नॉट टू overpower somebody through a dialogue or through a conversation कि आप कोरा में, ओ मैं जीत गई, मैंने ये कहा, वो हार गया, वो नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए नहीं, जस्ट अवेयरनेस। बिल्कुल। चले, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें सब लोग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतु। सईदा, सवाल है या बस खुदा हाफिज करना? नहीं, खुदा हाफिज, आपके करें। ओके।